إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أجعلتم سقاية الحاج وإمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله إلى آخر الآية. برادران اسلام، دیوبندی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، اسلام میں جو احکام ہیں وہ احکام مثبت ہوں یا منفی ہوں، یعنی وہ احکام جن کے کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اوامر، یا وہ کام جنہیں ہم اور آپ نواہی کہتے ہیں، ممنوعات کہتے ہیں، یعنی وہ کام جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے. اس اعتبار سے یہ مثبت اور منفی احکام اللہ کے کلام میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں جو بھی آئے ہیں، ان احکام میں ایک بہت ہی زیادہ اہم اور خاص بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ احکام مختلف مراتب اور درجات کے ہیں. جن کاموں کو کرنا ہے ان کے بھی مراتب ہیں اور درجات ہیں. جن کاموں سے منع کیا گیا ہے، اس سے بچنا ہے، وہ حرام ہے، وہ ممنوع ہے، محدود ہے وغیرہ، ان کے بھی اپنے درجات ہیں. اسی لیے سب سے بڑی نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید ہے، اور پھر ساری نیکیاں درجہ بدرجہ اس کے نیچے. ایسے ہی سب سے بڑا گناہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید میں خلل پیدا کرنا ہے. اب وہ کفر کا خلل ہے، شرک کا خلل ہے، عقیدے کے فساد کا، نفاق وغیرہ جو بھی ہے، یہ سب سے بڑا جرم ہے کہ اللہ کی توحید میں کوئی خلل پیدا ہو جائے. اسی لیے شرک، کفر اور عقیدے کا نفاق وغیرہ یہ سب سے بڑا گناہ ہے. اس سے بڑا گناہ کوئی ہے نہیں دنیا میں. اور پھر بقیہ جتنے گناہ ہیں وہ سارے گناہ بالترتیب اس کے نیچے. یہ بہت ہی زیادہ واضح سی بات ہے اللہ کی کتاب کی آیات میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث. ہمارے یہاں جو بہت ساری مشکلات ہیں، ان مشکلات میں سے ایک مشکل یہ بھی ہے، اور یہ مشکل دعوت کے ماحول میں ہے، دعوت کے میدان میں ہے. لوگوں کو اصلاح، لوگوں کی اصلاح، لوگوں کی سدھار، لوگوں کو کار خیر کی دعوت دینا، لوگوں کو منکرات سے، ممنوعات سے، گناہ کے کاموں سے منع کرنا وغیرہ. یہ جو کام ہے نا، یہ جو مشن ہے، اس مشن کی غلطی ہے. اس کے اندر یہ فساد موجود ہے کہ اس کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا جاتا، اسے بروئے کار نہیں لایا جاتا. اس میں کافی کچھ خلل پایا جاتا ہے. جس کام کو سب سے پہلے کرنا ضروری ہے اس کے سلسلے میں اہتمام کم پایا جاتا ہے. اس کے نیچے کے جو کام ہیں وہ بھی، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ کام بھی نیکی کے ہیں، اجر کے ہیں، ثواب کے کام ہیں، بھلائی کے کام ہیں، ان پر توجہ زیادہ دی جاتی ہے، ان کو پہلے پیش کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر کوئی آدمی نماز کی تعلیم دے. اب نماز نیکی ہے، بلکہ نیکیوں میں، اعمال میں سب سے اونچا نیکی کا کام ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں. لیکن ظاہر ہے کہ یہ تو مسلم ہے کہ پھر بھی اس کا درجہ نماز کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی دعوت کے بعد ہے کہ نہیں؟ ایسے اور بہت ساری نیکیوں کے کام ہیں جن نیکیوں کے کاموں کا حکم پہلے دیا جاتا ہے، اور نماز جیسی نیکی، اتنی بڑی نیکی، اس نیکی سے انسان غافل ہے، اس کی طرف توجہ نہیں دی جاتی. یہ فساد ہے، یہ بگاڑ. ایسے آپ منکرات کا لے لیجئے کہ انسان بہت ساری گناہوں سے انسان کو روکتا ہے، منع کرتا ہے، یہ کام مت کرو، یہ کام مت کرو، گناہ کے کام ہے، یہ منکر ہے، یہ انسان کے لیے دنیا میں آخرت میں گناہ کا اور معصیت کا سبب ہے، اس کا انجام بہت برا ہے. جبکہ اس سے بڑا گناہ کا کام ہے جو اس کے یہاں موجود ہے، وہ کام وہ کر رہا ہے لیکن اس سے نہیں روکتا ہے وہ. تو یہ دعوت کا بھی بہت بڑا فساد ہے کہ دعوت کے میدان میں یہ پیچیدگی پائی جاتی ہے. ایک آدمی شرک میں مبتلا ہوتا ہے، ایک آدمی شرکیہ کام کرتا ہے، لیکن اس شرک کے کاموں سے اسے نہیں روکا جاتا ہے. اس سے نیچے کے بہت سارے کام ایسے ہیں، وہ بھی گناہ کے کام ہیں، منکرات ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ان کے بارے میں زیادہ اہتمام ہوتا ہے کہ اسے روکا جائے، یہ گناہ کا کام نہ کرے، جبکہ اس سے بہت بڑا گناہ کا کام وہ شرک کا کر رہا ہے. میرے بھائیوں، اسی لیے آپ دیکھیے کہ یہ شرک کا گناہ سب سے بڑا گناہ ہے، اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ شرک کے گناہ کے بعد جو گناہ باقی بچتے ہیں ان میں بھی کبائر اور صغائر کی ترتیب موجود ہے، بڑے گناہ اور چھوٹے گناہ. اور یہ شرک جو ہے یہ تو بڑا گناہ نہیں ہے، بلکہ بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ اکبر الکبائر الاشراک باللہ.
سب سے بڑا گناہوں میں گناہ کون سا ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی توحید کی ہے، اس کے بعد آپ نیچے اتریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نماز کی ادائیگی ہے، اس کے فرائض کے بعد پھر آپ بہت ساری اور نیکیاں نیچے اتریں گے تو آپ کو ملیں گی، اور پھر اس کے بعد درجات میں فرائض کے بعد مستحبات ہیں، سنتیں ہیں، مستحبات ہیں، نوافل ہیں، فضائل ہیں، اولا کام ہے۔ یہ ترتیب ہے، ان ترتیبوں کی رعایت دین اسلام میں ملحوظ ہے۔ اللہ کے کلام کی آیتوں میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اس بات کو خاص طور پر سمجھایا گیا ہے، لیکن اسے بسا اوقات دعوتی میدان میں اس کی رعایت چھوٹ جاتی ہے، رہ جاتی ہے۔ اس طرح سے انفرادی طور پر بھی بہت بڑی مشکل ہے۔ ہمارے اور آپ کے درمیان بھی یہ مسئلہ موجود ہے، ہم کبھی کبھی نہیں سمجھ پاتے ہیں، یا ہم کسی جذبے میں رہتے ہیں اور اس جذبے کی وجہ سے اس طرح کی چوک میں پڑ جاتے ہیں کہ ہم نے دلچسپی لی کسی ایسے نیکی کے کام میں جسے ہم نے بہت ضروری سمجھ لیا، بہت اچھا کام سمجھ لیا، اور وہ کام اچھا ہے، نیکی کا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ اہم نیکی کا کام ہے جو اس سے زیادہ ضروری ہے، اور اس کے بغیر دوسرے نیکی کے کام انسان کے لیے اتنے فائدے مند نہیں ہو سکتے، یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بالکل بھی فائدے مند نہ ہو، لیکن انسان اس بڑی نیکی کو چھوڑ دیتا ہے، چھوٹی نیکیوں کو لے لیتا ہے، دوسرے پہلو کی نیکیوں کو لے لیتا ہے۔ تو یہ انفرادی طور پر بھی ہماری اور آپ کی پریکٹیکل زندگی کے اندر بھی موجود ہے، اور دعوتی میدان میں بھی اس سلسلے میں کافی کچھ خلل پایا جاتا ہے، جس سلسلے میں ہمیں اور آپ کو سب کو انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر دعوتی میدان میں اصلاح کے اعتبار سے ہم سب کو کافی کچھ فکر کرنے کی اور اس بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے، بیداری پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور میں آج سوچ رہا ہوں کہ مختصر بات کر کے آپ سے بات ختم کر لوں۔ اللہ کے کلام کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں یہ اصول بیان فرما رہا ہے۔ کون سا اصول؟ یہی اصول، یہ جو درجات بندی ہے، درجہ بندی ہے، اعمال صالحہ کی درجہ بندی، گناہوں کے اندر درجہ بندی، اس کو سمجھایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ الی آخر الآیہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، اللہ فرماتا ہے کیا تم لوگوں نے، یہ کس سے بات ہو رہی ہے؟ یہ مشرکین سے، کفار سے، ان سے بات ہو رہی ہے جو مکے کے اندر موجود تھے اور کفر و شرک پر تھے، لیکن وہ نیکی کے کام کرتے تھے، حاجیوں کو پانی پلاتے تھے، خانہ کعبہ کی صفائی ستھرائی کا کام کرتے تھے، اس کی دیکھ ریکھ کرتے تھے، اس کو بناتے تھے، اس کو پینٹ لگاتے تھے وغیرہ، جو کچھ بھی ہے اس کی تعمیر، اس کی دیکھ ریکھ کا کام کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام، کیا تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی تعمیر کرنا دونوں نیکی کا کام ہے؟ حاجیوں کو پانی پلانا بھی نیکی کا کام ہے میرے بھائیوں، اور مسجد حرام تو سب سے بڑی، سب سے اہم مسجد ہے، وہ دنیا میں سب سے افضل مقام، اس سے افضل مقام ہے دنیا کے اندر، یہ زمین پر، اس کی تعمیر کا کام بالکل بہت بڑی نیکی کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیکن کیا تم نے ان دونوں نیکیوں پر تذکرہ کر کے اللہ نے فرمایا، کیا تم نے ان دونوں نیکیوں کو، ان دونوں نیکیوں کے کرنے والے یعنی خود کو اس طرح سے سمجھ رکھا ہے، اس طرح سے بنا رکھا ہے، کمن آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، وجاہد فی سبیل اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، اپنے مال کو خرچ کرتا ہے، اپنی جان کو خرچ کرتا ہے۔ یہ نیکیاں اللہ پر ایمان لانے کی نیکی، آخرت پر ایمان لانے کی نیکی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی سربلندی کے لیے، توحید کو دنیا کے اندر عام کرنے کے لیے، شرک کا خاتمہ کرنے کے لیے، روئے زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے میرے بھائیوں اس کلمہ حق کی سربلندی کے لیے جہاد کرتا ہے، جان مال کو خرچ کرتا ہے۔ کیا اس طرح کے ان نیکی کے کام کرنے والوں کی طرح سے تم لوگوں نے ان نیکی کرنے والوں کو بنا دیا ہے جو کیا کرتے ہیں؟ حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں اور خانہ کعبہ کی مسجد حرام کی تعمیر کرتے ہیں۔ اللہ صاف فرماتا ہے لا یستوون عند اللہ، یہ دونوں نیکیاں کرنے والے ہیں لیکن یہ دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں برابر نہیں ہو سکتے۔ نیکی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور مسجد کی تعمیر، دیکھ ریکھ، صفائی ستھرائی، اس کو بنانا، اس کی تو بالکل بہت بڑی نیکی ہے، اور خانہ کعبہ کی تو بات یہ الگ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ نیکیاں ضرور ہیں لیکن یہ نیکیاں، تم کفر کے ساتھ یہ ساری نیکیاں کر رہے ہو، بھلا یہ نیکی ان لوگوں کی نیکی کی طرح سے کیسے ہو سکتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں؟ ان کی طرح یہ کبھی نہیں ہو سکتے۔ لا یستوون عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں برابر نہیں ہو سکتے، وہ الگ چیز ہے، یہ الگ چیز ہے، وہ نیکی ہے، ثواب کا کام ہے، لیکن یہ جو ایمان
اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، جہاد کا جو کام ہے ایسا درجہ کبھی اس کو نہیں مل سکتا. واللہ لا یہدی القوم الظالمین. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ظلم کر رہے ہو، سب سے بڑا ظلم کر رہے ہو، شرک کر رہے ہو. اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم. اور اللہ یہ اس کی وضاحت ہے جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائے، اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، وہاجروا اور اللہ کی راہ میں گھر چھوڑ کر کے گئے، اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا، ہجرت کیا، وجاہدوا اور جہاد کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں، باموالہم وانفسہم اپنے مال کو خرچ کر کے جہاد کیا، اپنی جانوں کے ذریعے سے جہاد کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ لوگ جو ہیں، یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اعظم درجۃ عند اللہ، یہ بہت بڑے درجے والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں. یہ جو نیکی کرنے والے لوگ ہیں ان کا درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بہت بڑا ہے. میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے اولئک هم الفائزون، اور حقیقت میں یہی لوگ فائز ہونے والے ہیں، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. تم جو حاجیوں کو پانی پلاتے ہو، کھانا کھلاتے ہو، کھجوریں بانٹتے ہو، اور جو تم خانہ کعبہ کی دیکھ ریکھ صفائی کا کام کرتے ہو، نیکی ضرور ہے، لیکن ان نیکیوں کے برابر تمہاری نیکی کبھی نہیں ہو سکتی. یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دونوں ایک درجے کے نہیں ہو سکتے. ایسے اللہ تعالیٰ فرماتا امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرہ ویرجو رحمت ربہ الی آخر الآیہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کیا وہ شخص، یہ دیکھیے عبادت اور علم دونوں کا درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، عبادت کا درجہ اور علم کا درجہ بیان فرما رہا ہے. ایسے تو یہ جو عبادت کی بات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما، کیا وہ شخص جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدے کی حالت میں، رکوع کی حالت میں کھڑا رہتا ہے، رات کے مختلف وقتوں میں، رات کے مختلف گوشوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو کر کے سجدے اور رکوع میں اللہ کی عبادت کرتا ہے. یحذر الآخرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اور آخرت سے وہ ڈرتا ہے. وَيَرْجُو رَحْمَتَ رَبِّهِ، اور اپنے رب سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو نیکی کرنے والے لوگ ہیں ان کا موازنہ کس سے کر رہا ہے؟ ان لوگوں سے جن کا تذکرہ اس سے پہلے والی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے کہ یہ جو تم لوگ کفر و شرک کرتے ہو، بغاوت کرتے ہو، دین کے خلاف باتیں کرتے ہو، تم جو چھوٹی موٹی نیکیاں کرتے ہو، تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہارا درجہ ان لوگوں کی طرح سے ہو جائے گا جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں اور رات کے مختلف وقتوں میں سجدے اور رکوع میں کھڑے ہو کر کے اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اس کی بندگی کرتے ہیں؟ کیا اس کی طرح سے تم ہو جاؤ گے؟ اس کی طرح سے نہیں ہو سکتے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. آپ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو بتا دیجئے کہ جو لوگ علم والے ہیں اور جو علم والے نہیں ہیں یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں. حقیقت میں نصیحت وہی حاصل کرتے ہیں، بات وہی سمجھتے ہیں جو عقل والے ہیں اور ان کے پاس علم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں کیا بیان فرما دیا؟ 3 کیٹیگری. یہ جو عبادت بھی نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک و کفر کرتے ہیں، ان کو سمجھایا جا رہا کہ کہاں تمہاری یہ حالت اور کہاں یہ مومن جو اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے صبح و شام اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں اور رات دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، آخرت سے ڈرتے ہیں، اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، تمہارا درجہ ان کے جیسا کیسا ہو جائے گا؟ اور اللہ پھر آگے فرماتا ہے آپ کہہ دیجئے کہ علم والے اور جو علم والے نہیں ہیں یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. یہ دیکھیے درجہ بیان کر دیا گیا، کیٹیگری بیان کر دی گئی. میرے بھائیو، میرے بزرگوں، میں اصل میں ایک بہت خاص بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، اس لیے میں نے یہ موضوع آپ کے سامنے چھیڑا ہے اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل ہمیں شریعت اسلامیہ کے اصول کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ اصول کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں فقہ الاولویات. اولویات، اولا کی جمع ہے اولا اسی کی نسبت ہے اولوی اور اسی کی جمع ہے اولویات. اولا کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ زیادہ ضروری، زیادہ اچھا، زیادہ بہتر، زیادہ مناسب. ہم لوگ بھی کہتے ہیں نا بدرجے اولا بہتر ہے، یعنی وہ تو بہتر ہے اور اس سے بھی زیادہ بہتر یہ ہے. تو جو اولا ہم لوگ بولتے ہیں یہی اولا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے اندر اس کی رعایت موجود ہے. اسے سمجھنا ضروری ہے کہ شریعت کے مسائل میں سے کون سا مسئلہ، کون سا نیکی کا کام، کون سے نیکی کا کام کا حکم دینا اور کس برائی کے کام سے منع کرنا کس درجے کا وہ ہے عمل، ہمیں کب کس چیز کو کرنا چاہیے. ہم کبھی بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اس سے منع کیا گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے اندر بھی آپ دیکھیے، 1-2 حدیثیں بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت معاذ بن جبل کو جب آپ نے بھیجا، ابو موسیٰ اشعری کو بھیجا یمن، تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا انک تاتی قوما اہل کتاب،
تم اہل کتاب کے پاس جا رہے ہو، یہودیوں عیسائیوں کے پاس جا رہے ہو، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اس لیے تم ان کے پاس جب جاؤ گے تو سب سے پہلا کام تمہیں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے کام تمہیں یہ کرنا ہے کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی دعوت دینی ہے۔ سب سے پہلا کام تمہیں نماز نہیں پیش کرنا ہے، تو کیا نماز کی اہمیت نہیں ہے؟ بھائی ہے نماز کی اہمیت، نماز کے مقام سے کسی کو انکار نہیں، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ، سب کچھ ہے، لیکن سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی دعوت دینا ہے۔ اگر یہ توحید کی دعوت کو تسلیم کر لیں فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، جب وہ توحید تسلیم کر لیں، توحید مان لیں، تب انہیں بتلاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن اور رات میں 5 وقت کی نماز فرض کی ہے۔ تو یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ اولا یعنی پہلے کس کا درجہ ہے، اس کے بعد کس کا درجہ ہے، اسی لیے یہ اصول بتلایا جا رہا ہے جگہ جگہ کی شریعت اسلامیہ کے اندر یہ درجہ بندی ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک چیز اعلیٰ ہے، اعلیٰ کو چھوڑ دیا جائے، ادنا کو لے لیا جائے، ایک چیز راجے ہے، راجے کو چھوڑ دیا جائے، مرجوح کو لے لیا جائے، ایک چیز بڑی ہے اسے چھوڑ دیا جائے، چھوٹے کو لے لیا جائے، ایک چیز زیادہ اہم ہے، اہم کو چھوڑ دیا جائے، مہم کو لے لیا جائے، ایک چیز مہم ہے، مہم کو چھوڑ کر کے غیر اہم کو لے لیا جائے، غیر مہم کو لے لیا جائے، یہ طریقہ شریعت اسلامیہ کے مطابق نہیں ہے۔ شریعت اسلامیہ یہ کہتی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم جو زیادہ اہم ہے، زیادہ ضروری ہے، اسے پہلے سمجھیں، اس کی اہمیت کو، اس کے ضرورت کو سمجھیں، اور تفصیلات بھی کچھ ہیں، وہ اصول بھی ہیں کہ اس کو کیسے برتنا چاہیے، لیکن ظاہر ہے کہ اس کا موقع نہیں ہے، لیکن یہ موٹی بات جو اصول کی ہے وہ اسے ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ شریعت کے اندر اس چیز کی بہت زیادہ رعایت کی گئی ہے، بہت زیادہ رعایت کی گئی ہے اس چیز کی۔ ایسا بالکل بھی مناسب نہیں ہے کہ آدمی سنت و نوافل کی بہت زیادہ اہتمام کرے، فرائض کے بارے میں کوتاہیاں کرے، انسان نمازوں کا اہتمام بہت زیادہ کرے، حج کا اہتمام برابر کرے، لیکن اس کی توحید کی اسے اپنی توحید کی پرواہ نہ ہو، اس کے یہاں شرک کا جرم پایا جاتا ہو، اس کی اسے فکر نہ ہو، لیکن اگر سگریٹ پیتا ہے تو اسے چھڑانے کی اسے فکر ہو۔ اسے انکار نہیں ہے کہ ساری نیکیاں ہیں، سب اجر و ثواب کی چیزیں ہیں، اور سارے گناہ کے کام ہیں، سب گناہ کے چیزیں ہیں، اور سب کی سزا ملے گی انسان کو، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن درجے کا، مرتبے کا، رتبے کا خیال کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ میں اس لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں میرے بھائیوں کہ اب جب یہ سب حالات ہیں جن حالات سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، ان پچھلے 1 سال کے اندر جو حالات ملک کے ساتھ، ملت کے ساتھ، پوری دنیا کے گوشے گوشے میں ہوئے، اس کی وجہ سے کوئی ایسا گوشہ نہیں ہے جو متاثر نہ ہو گیا ہو، ہر گوشہ متاثر ہو گیا، معیشت متاثر ہو گئی، کاروبار متاثر ہو گیا۔ میرے بھائیوں اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کیا معیشت ہی متاثر ہوئی ہے یا کاروبار ہی متاثر ہوا ہے؟ لوگوں کے کھانے پینے کا مسئلہ ہی سب سے بڑا بن گیا ہے، یا ہمیں کھانے پینے کی قلت کا مسئلہ، اناج کی قلت کا مسئلہ اور اناج کی فراہمی کا مسئلہ، کیا ان سارے مسائل میں سب سے زیادہ اہمیت کا مسئلہ تھا میرے بھائیوں؟ یا ایسے ہی آپ دیکھیں گے، غور کرنے کے لیے باتیں عرض کر رہا ہوں، غور کریں، ابھی بات کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ دوسری بات ہے میرے بھائیو، آج سماج کے اندر، سوسائٹی کے اندر، مسلم سماج سوسائٹی کی بات میں آپ کے سامنے کرنا چاہ رہا ہوں، اور مسلم سماج اور سوسائٹی کی بات وہ کسی علاقے سے تعلق نہیں رکھتا ہے، پوری دنیا میں جہیں بھی مسلمان رہتے بستے ہیں، کسی بھی خطے میں، کسی بھی گوشے میں، کسی بھی ملک میں، سب کے لیے بات میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ میرے بھائیو، میرے بزرگوں، یہ بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ لوگ عام طور پر مسلمانوں کے سلسلے میں آپس میں لوگ ایک دوسرے کے اوپر طنز کرتے ہوئے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ دیکھو فلاں سنستا ہے، غیر مسلموں کی ہے، فلاں دھرم کی ہے، فلاں دھرم کی ہے، ان کے پاس بڑے بڑے ہاسپٹل ہیں، ان کے پاس بڑے بڑے یتیم خانے ہیں، ان کے پاس بڑے بڑے رفاہی سینٹر موجود ہیں، فلاحی کام موجود ہیں، ان کے پاس بڑے بڑے کالج ہیں، ان کے پاس بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں، ان کے پاس یہ تخصص ہے، ان کے پاس وہ تخصص ہے، ان کے پاس تعاون کرنے کے لیے بڑے بڑے بجٹ فراہم کرنے کے لیے بہت بڑے بڑے فائنینشیل ادارے موجود ہیں۔ ہم مسلمانوں کے پاس کچھ نہیں ہے، یا ہماری جماعت تو کچھ نہیں کرتی، ایسا تو کچھ نہیں ہوتا، ہمارے دنیا بھر کی باتیں ہم لوگ کرتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ یہ باتیں شریعت کے اصولوں پر کہاں تک فٹ ہوتی ہیں۔ یہ ہمارے جذبات کی بات تو ہو سکتی ہے، ہمارے تبصرے تو ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارے اور آپ کے تبصرے کوئی حیثیت نہیں رکھتے اللہ کے کلام کے سامنے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے سامنے، کیونکہ ہم اصولوں پر چلنے والے لوگ ہیں۔
اصول یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتا ہے اپنے کلام کے اندر، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فرمان کے اندر یہ بات بتلاتے ہیں کہ ایک انسان کو اصولی طور پر، اس کا مطلب کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لاک ڈاؤن میں لوگوں نے اناج تقسیم کیا، کھانا کھلایا، لوگوں غریبوں کا پیٹ بھرا تو یہ اچھا نہیں کام کیا. بلا شبہ اچھا کام کیا ہے، اچھا کام ہے، اجر و ثواب ہے، اور اس کی فضیلت صدقات اور خیرات کی سب کچھ اپنی جگہ پر مسلم، اسے انکار نہیں ہے. لیکن درجے کا جو مرتبے کا جو خیال کیا جانا چاہیے، فکر مندی جو درجات کی رعایت کرتے ہوئے ہمیں ہونی چاہیے، یہ ہم اس میں کہیں نہ کہیں کوتاہی کر رہے ہیں غیر شعوری طور پر. جیسا کہ میں سمجھتا ہوں کہ عام طور پر اس طرح سے شعور کم ہے کہ کس چیز کی فکر کی جانی چاہیے. بھلا مجھے بتاؤ میرے بھائیو، اسی لاک ڈاؤن کی مثال ہم لے لیتے ہیں. اب اتنے لوگ غریب فقیر لوگ ہیں، محتاج ہیں، کاروبار بند ہو گیا اور بہت سارے لوگ مشکلات میں آ گئے. اب ان کو کھانا کھلانا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ان کے علاج کے لیے کوشش کرنی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لوگوں کو صدقہ خیرات دینا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن کیا یہ کام صرف مسلمان کر رہے تھے یا یہ کام مسلمانوں کی کوئی خاص جماعت کر رہی تھی؟ ظاہر ہے کہ یہ کام، اس کا تعلق تو انسانیت سے ہے، اس کا تعلق پیٹ بھرنے سے ہے، اس کا تعلق زندہ رہنے سے ہے. اس میں مسلمان بھی کر رہے ہیں، مسلمانوں کی ساری تنظیمیں کر رہے ہیں، اس کے اندر کفار بھی کر رہے ہیں، یہودی بھی کر رہے ہیں، عیسائی بھی کر رہے ہیں، ہندو بھی سب لوگ کر رہے ہیں. ہر آدمی، سیاسی بیک گراؤنڈ کے لوگ، پولیٹیکل بیک گراؤنڈ کے لوگ بھی کر رہے ہیں، سماجی سوشل ورکر بھی اس کو کر رہے ہیں. ہر شخص، ہر سنستا اور ہر طرح کے لوگ تعاون کر رہے، شخصی لوگ تعاون کر رہے، پڑوسیوں کو لوگ دے رہے، ہر طرح کے لوگ تعاون کر رہے ہیں. لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ کیا مسجدیں تعمیر بھی کر رہے ہیں سارے لوگ؟ کیا آپ کی مسجدیں تعمیر کرنے کے لیے بھی یہ لوگ ہاتھ بٹاتے ہیں؟ کیا آپ جس طرح سے جتنی ضرورت توحید پھیلانے کی ہے اتنی ہی زیادہ کیا اناج بانٹنے کی ہے؟ توحید پھیلانے کا کام دنیا میں کون کب کر رہا ہے بتائیے؟ آپ کے علاوہ، آپ کے سوا دنیا میں توحید پھیلانے کی فکر کون کر رہا ہے؟ لوگ پیٹ بھر کے اس کے جسم کو زندہ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن لوگ اس کو صحیح عقیدہ بتلا کر کے اس کی روح کو زندہ رکھنے کی پرواہ نہیں کر رہے. پہلے کیا کرو گے؟ کیا سارے کے سارے مسلمان اناج بانٹنے پر لگ جائیں؟ کیا سب کے سب کپڑے ہی بانٹنے پر لگ جائیں؟ مسجدیں کون تعمیر کرے گا؟ مسلمانوں کی کس نے کہا کہ مسلمانوں کی اکیلی ذمہ داری ہے کہ وہ ہاسپٹل بنا کر کے دنیا کو علاج کا کام کر کے دکھائیں؟ دنیا میں، میں نے کہا کہ یہ دین توحید کا، سنت کا کام کون کر رہا ہے دنیا کے اندر؟ اتنی بڑی ذمہ داری ہے. اس ذمہ داری کو جو کچھ ٹوٹا پھوٹا کیا بھی جا رہا ہے اس کی اہمیت نہیں سمجھی جا رہی ہے. اور اس کے علاوہ تانے الگ سے ہم لوگ دیتے ہیں کہ مسلمان یہ نہیں کرتے، مسلمانوں کے پاس ہاسپٹل نہیں، مسلمانوں کے پاس یہ نہیں، مسلمان. میرے بھائیوں، شاید آپ نہ سمجھے، کسی اور موقع پر ہم کسی عنوان کے تحت تفصیل سے بات کریں گے تو آپ کو سمجھ میں بات آئے گی کہ یہ جو فکرہ ہے نا، یہ جو فکرہ ہے کہ غریبوں کی مدد کرنا، رفاہی کام کرنا، فلاحی کام کرنا، کپڑے دینا، کمبل تقسیم کرنا، اناج بانٹنا، صدقات و خیرات تقسیم کرنا، اس کے لیے میرے بھائیوں کٹ بنا کر کے تقسیم کرنا، اس کو زیادہ اہمیت دینے والا دنیا میں کون سا طبقہ ہے اور اس کے پیچھے اس کا انٹینشن کیا ہے؟ وہ کہنا کیا چاہتا ہے، سوچتا کیا ہے، اس کی سوچ کیا ہے، اس کا نظریہ کیا ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ تو کہنا آسان نہیں ہے کہ توحید و سنت کے نام پر تم جو محنت کر رہے ہو اس کی وجہ سے اختلاف پیدا ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے انتشار پیدا ہو رہا ہے. یہ توحید پھیلانے کا نام، توحید نام لیتے ہو، شرک والے بکھر جا رہے ہیں، سنت کا نام لیتے ہو، بدعت والے بکھر جا رہے ہیں، اس لیے توحید نہ پھیلاؤ، سنت نہ پھیلاؤ. یہ تو کوئی کھل کر کے نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دیکھو یہ رفاہی کام بہت ضروری ہے، یہ دیکھو یہ ہاسپٹل کا کام بہت ضروری ہے، یہ کالجز کھولنا بہت ضروری ہے، یہ دیکھو لوگوں کا پیٹ بھرنا بہت ضروری ہے. میرے بھائیوں، پیٹ بھرنے کے لیے ہر طرح کے لوگ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں، کپڑے ہر آدمی بانٹنے کو تیار ہیں، ہر سرکل کے لوگ اس میں حصہ لے رہے ہیں. لیکن آپ جس مشن کے لیے پیدا ہوئے ہیں، جو اس دنیا میں انسانیت کے پیدا کیے جانے کا مقصد ہے، اللہ کی بندگی کا مقصد، اللہ کی توحید کو دنیا میں بپا کرنے کا مقصد، اس مقصد کو کون لے کر کے چل رہا ہے؟ ذرا یہ تو آپ نے سوچا کہ نہیں سوچا؟ اس لیے یہ ذہنیت، ذہن میں جو ہماری اور آپ کی ذہنیت ہے نا، یہ جو فکر ذہن میں آتا ہے، یہ ذہنیت بڑی خطرناک، بہت خطرناک ہے. میں یہ بھی کہتا کہ یہ کام ثواب کا نہیں ہے، بلا شبہ ہمیں حصہ بٹانا ہے، اناج بانٹنے میں، کھلانے میں، پلانے میں، کٹ دینے میں، سب کرنا ہے، لیکن اس کا درجہ اتنا زیادہ نہیں ہے کہ سارے کام چھوڑ کر کے
तौहीद की नशर व इशाअत, सुन्नत की नशर व इशाअत, लोगों को कुफ्र से निकालना, लोगों को शिर्क से निकालना, लोगों को बिदअत से बाहर लाना, लोगों को सुन्नत का रास्ता दिखाना, लोगों को जहन्नम से आजाद करके जन्नत का रास्ता दिखाना, उसके लिए कोशिश करना। और ये कोशिश करना कि इस बंदे को, इस अल्लाह के बंदे को तौहीद खालिस मिल जाए, इस बंदे को सुन्नत सहीहा मिल जाए, ताकि इसकी मौत भी आ जाए, कोई खाने का किट न पहुंचे और भूख से मरे भी तो तौहीद पर मरे, सुन्नत पर मरे। ये परवाह कौन करेगा मेरे भाइयों? सारा बेड़ा हमने लिया हुआ है। क्या सारी दुनिया को डॉक्टर बनाएंगे, सारी दुनिया को इलाज कराएंगे? ये काम सारे लोग कर रहे हैं। उतना हिस्सा हम ले सकते हैं जितना उसका दर्जा बनता है, जितना उसका हक बनता है। वो 5% हो सकता है, 2% हो सकता है, 10% हो सकता है, 20% हो सकता है, हालात तो जरूरत के एतबार से मेरे भाइयों। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब हम तौहीद सुन्नत के इस मिशन को कमजोर करने की कोशिश करें। सारे कहते लोग कि सिर्फ मस्जिदें बना रहे हैं हमारे लोग सिर्फ मस्जिदें बना रहे हैं, इनको मस्जिदें बनाने के सिवा कुछ नहीं फिक्र है। ये पड़ोसी भूखा है तो पड़ोसी की पहले जिम्मेदारी है। उसके इर्द गिर्द बहुत सारे मुसलमान रहते हैं, वो पड़ोसी को का पेट भर सकते हैं, लेकिन क्या मस्जिद तामीर करने के लिए, तौहीद और सुन्नत के लिए, अल्लाह की खालिस बंदगी करने के लिए भी फिक्र कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? इसलिए ये समझने की जरूरत है। ये अजीबोगरीब मसला आ गया है मेरे भाइयों। ये फिक्रा बड़ा अजीबोगरीब है कि हम ये नहीं समझते कि ज्यादा अहम क्या है, फिर उसके बाद मुहिम क्या है, फिर उसके बाद उसके नीचे वाला क्या है, फिर उसके बाद उसके नीचे वाला क्या है। अल्लाह ताला ने रुकन क्यों बनाया, वाजिब क्यों बनाया, फर्ज क्यों बनाया, सुन्नत क्यों बनाया, मुस्तहब क्यों बनाया, अफजल क्यों बनाया, ये दर्जात अल्लाह के दीन के अंदर क्यों रखे हुए हैं? इसीलिए कि जो ज्यादा जरूरी है उसे ज्यादा अंजाम दो, जो पहले जरूरी है उसे पहले अंजाम दो। इसलिए इमाम इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाहि अलैहि ने, और मौका नहीं है, इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाहि अलैहि ने, इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाहि अलैहि ने, और इन लोगों से पहले इमाम अहमद बिन हंबल, इमाम अहले सुन्नह रहमतुल्लाहि अलैहि ने ये बात अपनी किताबों के अंदर इन लोगों ने लिखी है। और तफसीलात का मौका नहीं, मैं खाली उनका मजमून आपको बयान करता हूं। इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं, कहते हैं कि इंसान का जो वजूद है ना, ये वजूद दो तरह की जिंदगी अपने अंदर रखता है, और इसके अंदर मौत भी दो तरह की पाई जाती है। ये हमारा जो वजूद है ना, हम समझते हैं एक ही जान है, एक ही वजूद है और एक ही फना है, लेकिन वो क्या कहते हैं, दो तरह की जिंदगी है, दो तरह की मौत है। एक जिस्मों की जिंदगी है और जिस्मों की मौत है, एक रूहों की जिंदगी है और रूहों की मौत है। इंसान को इस जिस्म को जिंदा रखने के लिए दिन में 2 मरतबा, किसी को 3 मरतबा, किसी को उससे ज्यादा, किसी को उससे कम खाने की जरूरत है, पीने की जरूरत है, सांस लेने की जरूरत है। ये 2 बार 4 बार भी खा लेगा, 1 बार भी खा लेगा, बल्कि कभी 2 दिन 3 दिन भी नहीं खाएगा तो उसकी जिस्म की मौत नहीं होगी, उसकी जिस्म की मौत नहीं होगी। क्योंकि जिस्म को जिंदा रखने के लिए 2 मरतबा 3 मरतबा खाने की जरूरत है, 1 से 2 मरतबा पानी पीने की जरूरत है। सांस तो चल रही है क्योंकि हवा का इंतजाम अल्लाह ताला ने हर जगह फ्री में कर रखा है, इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन एक मौत की, एक रूह की जिंदगी है और रूह की मौत है। उस रूह की जिंदगी के लिए अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद का इल्म इतना ज्यादा जरूरी है कि उतना उसको अपनी सांस की जरूरत भी नहीं है। अपनी सांस से भी ज्यादा उसको तौहीद की जरूरत है, क्योंकि यही सांस चलती है। अगर तौहीद पर सांस रुक जाए तो जन्नत बन जाए, और यही सांस अगर शिर्क पर रुक जाए तो जहन्नम फैसला हो जाए। इसलिए ये समझने की जरूरत है। अक्सर ये ताने दिए जाते हैं, और दूसरे धर्म के लोग या दूसरी जमातों के लोग जो काम करते हैं, रिफाही फलाही, उसका नाम ले लेकर के हमेशा ये बात हमारे लोग करते हैं। ये बात समझते नहीं है कि जिम्मा मिशन कौन सा है, मिशन क्या है, जरूरत किस चीज की है मेरे भाइयों। अगर हमने ये नहीं समझा, आला को अदना बना दिया, अदना को आला बना दिया, छोटे को बड़ा बना दिया, बड़े को छोटा बना दिया, राजे को मरजू बना दिया, मरजू को राजे बना दिया, तो सारा निजाम उथल पथल होकर के रह जाएगा। इसको कहते हैं फिक़्हुल औलवियात। ये समझना, इसका इल्म हासिल करना कि पहले क्या जरूरी है, उसके बाद किसका दर्जा है, उसके बाद क्या दर्जा है। आज आप सर्वे करके देख लीजिए, चलो सर्वे करके देख लो, पिछले 8 महीने में अपने शहर का सर्वे करके देख लो कि जितने लोगों ने जितना अनाज बांटने में पैसा खर्च किया गया है, जितना खाना खिलाने में पैसा खर्च किया गया है, क्या उतना खर्चा या उसका कितना हिस्सा इस बात की फिक्र में लगाया गया है कि भाई इसमें सारा काम डिस्टर्ब है, तो अल्लाह के बंदों को तौहीद बतलाने का काम भी तो रुका हुआ है, सुन्नत बतलाने का काम भी रुका हुआ है, दावत का मिशन भी तबाह हो चुका है, तौहीद की नशर व इशाअत का मिशन भी रुका हुआ है। इसकी कितनी परवाह है? कितने मसाइल है मेरे भाइयों, कितने मसाइल थे, इस मसाइल पर किसने तवज्जो दी?
کس نے دھیان دیا؟ یہ اصول سمجھنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں. امام مسلم، امام بخاری اور دیگر محدثین نے اپنی کتاب میں روایت نقل کی. ایک انصاری صحابی آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی، مسلمان نہیں، اسلام نہیں لائے تھے لیکن ان کو جذبہ پیدا ہوا، دیکھا میدان کارزار لگا ہوا ہے، جذبہ پیدا، اور وہ مقنع بالحدید، وہ لوہے کا لباس پہنے ہوئے تھے، جنگی لباس پہن کر کے آئے تھے. انہوں نے کہا کہ میں میدان جنگ میں اترنا چاہتا ہوں، آپ بتائیے کہ کیا کروں میں؟ اسلم ام اقاتل، آپ بتائیے کہ کیا میں پہلے اسلام لے آؤں کہ پہلے قتال کرنے کے لیے میدان میں اتر جاؤں؟ یہ دیکھیے اولویات کیا ہے، پہلے کیا کرنا ہے، بعد میں کیا کرنا ہے، ورنہ اس میں الٹ پھیر کر دیا جائے گا تو مسئلہ کیسے الٹ پھیر ہو جائے گا، مسئلے میں الٹ پھیر کیسے پیدا ہو جائے گی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ آپ بتائیے کہ کیا پہلے میں اسلام لاؤں یا قتال کروں؟ قتال کرنے کے لیے تیار ہو کر کے آیا ہوں، میں ہتھیار میرے ہاتھ میں ہے اور لوہے کا لباس پہن رکھا ہوں، میں میدان میں اترنے کے لیے جا رہا ہوں، آپ بتائیے اسلام پہلے قبول کر لوں یا جہاد کروں، قتال کروں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ پہلے تم قتال کرنا شروع کر دو، قتال کرنے اترو گے میدان میں مارے جاؤ گے تو کفر میں مارے جاؤ گے، شرک پہ مر جاؤ گے، کفر میں مر جاؤ گے اور ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو جاؤ گے. اس لیے اسلم ثم قاتل، پہلے اسلام قبول کرو اس کے بعد میدان جہاد میں اترنا. اب آپ تو جذبات میں کہ چلو پہلے، بعد میں دیکھا جائے گا ایمان کیا ہے، بعد میں دیکھا جائے گا کہ کیا ہے پیچھے، پس منظر کیا ہے، بعد میں اس کا پتہ لگا لیں کہ ابھی موقع ہے، چلو پہلے اترو. یہ عشوائی نظام نہیں ہے، یہ اتھل پتھل نہیں اسلام کے اندر. اسلام ضابطے کا دین ہے، اصولوں کا دین ہے. آپ دیکھیے فرق دیکھیے. اب وہ انصاری نکل گیا، اسلام قبول کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اور بس فوراً تلوار پہلے لے کر کے آیا، اتر گیا میدان میں اترا. فقاتل حتی قتل، لڑتا رہا یہاں تک کہ شہید ہو گیا. صحابہ کرام نے بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو ابھی آپ سے پوچھ رہا تھا وہ بہت بامردی سے لڑ رہا تھا اور لڑتا شہید کر دیا گیا، کسی کی تلوار لگی اور شہید ہو گیا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا کتنا بڑا مقام اس کو ملا. اللہ کے نبی نے فرمایا عامل قلیلا واجر کثیرا، عمل بہت تھوڑا کیا لیکن اجر بہت زیادہ سمیٹ لے گیا. ابھی تک تو پر تھا، چند منٹوں پہلے اسلام قبول کیا اس نے، اور اسلام قبول کرنے کے بعد میدان جہاد میں اترا اور شہادت کا جام نوش کر لیا. تھوڑا سا عمل، یہ چند منٹ اس کے اللہ کی راہ میں اسلام کی حالت میں لگے ہیں اور اب یہ ہمیشہ کے لیے جنت کی باغ و بہار میں یہ داخل ہو گیا. اتنا بڑا مقام اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا. اور اگر ایسا نہیں کیا جائے گا میرے بھائیوں تو پھر بہت عجیب و غریب نظام بن جائے، عجیب و غریب مسئلہ پیدا ہو جائے گا. مجھے یاد آتی ہے بات، ایام حج میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جانتے ہیں چوٹی کے امام ہیں، چوٹی کے صحابی ہیں، بہت بڑے عالم ہیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا، مسئلہ پوچھنے لگا. اس نے کہا کہ ایک مسئلہ آپ سے پوچھنا ہے. کہا پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہا مسئلہ یہ ہے کہ میں حالت احرام میں ہوں، حج کے ایام چل رہے تھے. کہا حالت احرام میں ہوں، میں اگر مکھی مار دوں، مکھی مر جائے میرے ہاتھ سے یا مچھر مر جائے، کسی روایت میں مکھی ہے کسی مچھر بھی، دونوں کا ذکر ہے، اگر خون نکل جائے اور وہ خون میرے کپڑے میں لگ جائے، میرے احرام کے کپڑے میں، تو آپ بتائیے کہ میرے احرام کا کیا ہوگا، میرا حج ہوگا کہ نہیں ہوگا، یعنی حکم کیا ہے اس کا. آپ نے عبداللہ بن عمر نے اس سے پوچھا ممن انت، کہاں کے ہو بھائی تم، کہاں کے ہو؟ اس نے کہا من اہل العراق، میں عراق کا ہوں. جیسے عراق کا نام سنا تو آپ جانتے ہیں نا عراق میں ہی کوفہ ہے، عراق میں ہی بصرہ ہے کہ نہیں. اور وہ پورا پس منظر جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ سب تھا، وہ پورا پس منظر ان کے سامنے آ گیا. کہا اچھا تم عراق کے ہو، تقتلون ابن بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتسألون عن دم البعوث. حیرت ہے عراق والوں، تمہارے اوپر تعجب ہے تمہارے اوپر. تمہیں لوگوں نے بنت رسول کے بیٹے کو، نواز رسول کو تمہیں نے قتل کیا ہے، اس کا خون بہایا ہے تم نے، اور آئے ہو مچھر کے خون کا سوال کر رہے ہو. حیا نہیں آتی تمہیں؟ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ انہوں نے مخاطب کیا اور ساتھیوں کو کہا دیکھو انظروا الی ھذا، اس آدمی کو ذرا دیکھو، اسی نے یعنی انہی لوگوں نے، عراق والوں ہی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواز حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا ہے، شہید کیا ہے، اور آ کر کے یہ مچھر اور مکھی کے خون کے بارے میں سوال کر رہا. آپ دیکھیے کہاں یہ مقام، کہاں یہ کہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواز رسول کو قتل کر دیا ان لوگوں نے، اور سوال کس چیز کے بارے میں ہو رہا بھائی؟ سوال مکھی اور مچھر کے خون کے بارے میں ہو رہا. کیا ہے یہ؟ یہی فلسفہ ہے
یہی سمجھنے کی چیز ہے اصول کیا ہے شریعت کے اندر میرے بھائیوں میرے بزرگوں. بہرحال تو مجھے بات لمبی نہیں کر, ہم نے کہا تھا شروع میں ہی کہ میں ایک چھوٹے سے مسئلے کی وضاحت ہمیں آپ کے سامنے کرنی ہے, تو مسئلہ سمجھنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں میرے بزرگوں. یہ رفاہی کام, یہ اسکول, یہ کالج ہے نا, یا ایسے مثال کے طور پر تعاون, یا مثال کے طور پر یہ جو یعنی کپڑے کا انتظام کرنا, کھانے پینے کا انتظام کرنا, یا ایسے ہی مثال کے طور پر اور بھی جو رفاہی کام فلاحی کام ہو سکتے ہیں, یہ سب ثواب کے کام ہیں, اجر کے کام, اس میں کوئی انکار نہیں ہے, کسی کو کوئی انکار نہیں ہے میرے بھائیوں. لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ کام ویسے ہی ہے جیسے ہم اللہ کی توحید کے لیے مسجد قائم کریں؟ کیا یہ سارے کام, یہ ساری نیکیاں اسی درجے کی ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پھیلانے کے لیے کوئی دعوت و تبلیغ کا, کوئی دعوت و اصلاح کا سسٹم اور سیٹ اپ قائم کریں؟ کیا دونوں برابر ہیں؟ کیسے آپ موازنہ کر سکتے ہیں, کیسے؟ اور یہ تو ایک پہلو ہو گیا ہے اس عمل کے درجے کے اعتبار سے. پھر یہ پہلو ہے, یہ بھی پہلو سمجھنے کا جس طرف نے اشارہ کیا میرے بھائیوں, کہ یہ جو کام ہے اس کام کو اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے لیتا ہے وہ کرتا ہے. دنیا میں دعوت کے نام پر بھی بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں, لیکن ذرا جاؤ ڈھونڈ کر کے دیکھو کہ کون ہے جو خالص سنت, خالص توحید کی دعوت دے رہا ہے اور خالص سنت صحیحہ کی دعوت دے رہا ہے. آپ کو ٹاما ہی ملے گا, آپ کو ایسے نہیں ملے گا میرے بھائیوں. یہ جیسے اناج بانٹنے والے ایک طرف سے ہیں, ویسے کیا توحید بانٹنے والے بھی ہیں, ویسی سنت بانٹنے والے بھی ہیں. تو پھر آپ کیوں نہیں سمجھتے کہ یہ وہ مشن ہے جس مشن پر کوئی کام نہیں کر رہا ہے, چند لوگ کام کر رہے ہیں. اس لیے ان کی حوصلہ افزائی کرو, اپنی زبان سے, اپنے مال سے, اپنے وقت سے, ہر طرح سے آپ کو چاہیے کہ حوصلہ افزائی کرو. یہ ان کا مشن ہے میرے بھائیوں جو خالص توحید کو نہیں بیان کرنا چاہتے, خالص سنت کو بیان نہیں کرنا چاہتے. ان کا یہ کہنا ہے سب کو لے کر کے چلو, تم بھی آؤ, تم بھی آؤ, تم بھی آؤ. کہتے ہیں کہ اناج بانٹنے والا کام ایسے ہے جس میں کوئی فرق نہیں, مسلمان بھی ہے, غیر مسلم بھی ہے, کسی بھی جماعت کسی بھی تنظیم کا ہے, سب کے سب لوگ اس کے اندر آ جاتے ہیں. یہ زیادہ کامیابی ہے اس کے اندر. میرے بھائیوں یہ بھیڑ جمع کرنا کامیابی کا نام نہیں ہے, یہ بھیڑ جمع کرنے کا نام کا مطلب کامیابی نہیں ہے میرے بھائیوں. بلا شبہ رفاہ کا کام کیا جائے, لیکن ان کو جتنا ہمیں اناج کے ذریعے غذا فراہم کرنا ضروری ہے اس سے کئی لاکھ گنا ضروری ہے کہ ہم اس کو توحید خالص فراہم کریں, سنت صحیحہ فراہم کریں, تاکہ اس کی اگر اسی لاک ڈاؤن میں بھوک میں کوئی مر بھی گیا ہو تو توحید پر مرا ہو, سنت پر مرا ہو. آپ بتائیے کہ ہم نے پیٹ بھرا ہے ہفتے بھر, مہینے بھر, 2 مہینے 4 مہینے بھرا ہے, لیکن ہم نے توحید نہیں بتایا. ایک دن آیا اس کی ایسے بھی موت ہو سکتی ہے. کیا لاک ڈاؤن میں ہی لوگ مریں گے؟ کیا ایسی وباؤں میں لوگ مریں گے؟ موت تو زندگی کا مسئلہ صبح شام لگا ہوا ہے میرے بھائیوں, تو موت تو ایسے بھی آ سکتی ہے. لیکن اگر ہم نے اسے توحید نہیں بتائی, ہم نے اس کو شرک سے توبہ کرنے کا راستہ نہیں دکھایا, اور اس کی موت توحید پر نہیں ہوئی, شرک پر ہو گئی, تو آپ بتائیے کہ ہم نے کتنا پیٹ بھرا تھا, اس کا کوئی فائدہ اسے ملے گا؟ اس لیے اصولوں کو سمجھو. یہ ہے فقہ الاولیہ. پہلے کیا ضروری, ترجیحات کس کو حاصل ہیں, مقدم کسے کیا جائے گا, آگے کس کو رکھا جائے گا, اہمیت کس کی ہوگی, یہ ہمیں سمجھنا ضروری ہے. شریعت نے اس اصول کو پیش کیا ہے, جیسا کہ اللہ نے صاف فرمایا مشرکین سے کہ تم لوگ جو حاجیوں کو پانی پلاتے ہو, خانہ کعبہ کی دیکھ ریکھ کرتے ہو, تم نے اس نیکی کو ان ایمان والوں کی طرح سے بنا لیا ہے جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر, آخرت پر, اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں. یہ کبھی دونوں برابر نہیں ہو سکتے, اس چکر میں نہیں رہنا میرے بھائیوں. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اصولوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, ضابطے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. کتاب و سنت نے ہمیں زندگی میں آنے والے تمام مسائل جو آج پیدا ہو چکے ہوں یا آئندہ ہزاروں سالوں کے بعد پیدا ہوں گے, اللہ جانتا ہے دنیا کی عمر کتنی ہے اور کب دنیا یہ فنا ہوگی, سارے مسائل کا حل اللہ نے اسلام کے اندر دے دیا, اتار دیا ہے اپنی کتاب کے اندر, اتار دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اندر. اس لیے مسئلے سمجھو. اس دنیا کا سب سے بڑا سرمایہ توحید ہے, سب سے بڑا فساد شرک ہے. اگر توحید و سنت کا یہ کام رک گیا, ہم نے دوسری طرف انرجی لگا دی, اور دوسری طرف انرجی لگانے کی وجہ سے اگر یہ کام متاثر ہو گیا, اللہ کی قسم پوری قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دے ہوگی. تم کو نہیں معلوم تھا کہ یہ کون سا کام کب کرنا ہے, کس کی کتنی ضرورت ہے. جسم مر جاتا کوئی فرق نہیں ہے, جسم کو تو مرنا ہی مرنا ہے, لیکن روح کی اگر موت ہو گئی تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ کیا ہو جائے گا,
وہ جہنم رسید ہو جائے گا. تو جہنم سے بچانا بڑا کام ہے، بدعت سے آزاد کرنا بڑا کام ہے، شرک سے دور کرنا بڑا کام ہے، توحید اور خالص سنت پر لانا یہ سب سے بڑا کام ہے. اس کی فکر کرو، اس مشن کو مضبوط کرو، کسی کے تانے تشنی میں نہ آؤ، کسی کے دھوکے میں نہ آؤ، کسی کے بہکاوے میں نہ آؤ. یہ جو رفاہی کاموں کے نام پر بڑی بڑی باتیں اور تانے دیے جاتے ہیں، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے میرے بھائیوں. الحمدللہ توحید و سنت کا یہ مشن جو لوگ لے کے چل رہے ہیں، انہوں نے بھی لاکھوں کے اور کروڑوں کے اناج بانٹے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ غلطی نہیں ہونی چاہیے کہ ہم اسی کو اہمیت دیں اور یہ اصل مشن بھول جائیں، فراموش کر دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. وصلی اللہ وسلم و بارک علی نبینا محمد و علی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.